سکولی سطح پر رہنمائی اور مشاورت کو متعارف کرانے کے لیے SCERT کے ہدایت پر جموں و کشمیر UT کے تمام ضلعوں میں ضلعی سطح کی رہنمائی اور مشاورت کی میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس سلسلے میں آج ڈائٹ بانڈی پورہ نے پرنسپل محترم محمد متی اللہ مسعودی صاحب کی قیادت میں گائیڈنس اور کاؤنسلنگ سیل عمل میں لائی، جس میں ڈائٹ سے وابستہ بابرہ شبیر DNO کی حیثیت سے کام کرے گی، اور اس کے علاوہ اشتیاق احمد میر ٹیچر ہائر سیکنڈری اسکول آراگام، عرفات احمد بابا ٹیچر زون کوئل مقام اور مشتاق احمد ملک ٹیچر زون کوئل مقام بحیثیت ممبر رہیں گے۔ آج اسی سلسلے میں میٹنگ کے آغاز میں محترم متی اللہ مسعودی صاحب نے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سیل کے کام کاج کے بارے میں تفصیل روشنی ڈالی۔ ہم نے ایک یہاں ڈائٹ بانڈی پورہ کی فیکلٹی سے ہم نے محترمہ بابرہ جی کو ہم نے DNO مقرر کیا، اور اس کے بعد ہمیں 3 ممبرز اور چاہیے تھے جن کا سائیکالوجی بیک گراؤنڈ ہو یا سوشالوجی کے سبجیکٹ میں ان کا بیک گراؤنڈ ہو، اور ایک کونسل ڈائٹ میں ایک کاؤنسلنگ سیل ترتیب دینے کے لیے ہم نے فیلڈ سے 3 ممبروں کو چوز کیا، اور اس ضمن میں آج یہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سیل کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو کسی بچے کو اگر کوئی مینٹل پرابلم ہو تو اس میں اس کو کس طرح سے گائیڈنس کی جائے، اس کے پیرنٹس کو لے کر کس طرح سے اس کو صحیح ٹریک پہ لایا جائے، جیسے کہ اس وقت بعد میں ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر بابرہ شبیر نے پروگرام کے حوالے سے ممبران کے ساتھ تفصیل فراہم کی۔ وہ ہے ہیلتھ ویل بینگ اینڈ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ یہ ونگ کا نام ہے ہیلتھ ویل بینگ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ اس میں ساری چیزیں آتی ہے، ہیلتھ بھی ہے، ویل بینگ بھی ہے، اینڈ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بھی ہے۔ تو یہ جو ونگ ہے یہ SCERT میں کولیبریٹو جموں اور کشمیر دونوں پورے UT کو یہ ایک ہی ونگ ہے یہاں پہ جو پورے UT کو دیکھے گی۔ ابھی وہ انفینسی سٹیج میں ہے، ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جب جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوا ابھی وہاں پہ ہم نے لاسٹ جو ہماری پہلی جو میٹ ہوئی، پہلی جو ٹریننگ ہوئی، اس میں ہم نے صرف ابھی سلیکٹ کیے ہیں ہمارے آبجیکٹیوز کیا رہیں گے، ہم کن کن چیزوں پہ کام کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا ماڈیول ڈیولپمنٹ جو ہم وہاں پہ مٹیریل بنائیں گے، وہ اس مٹیریل میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو ہمارے کنٹیکسٹ کے ساتھ جڑا ہوگا، مطلب جو ہمارے اس کشمیر کے ماحول کے ساتھ، ہاں ہمارے ماحول کے ساتھ، یہاں کی پرابلمز کے ساتھ، یہاں کے ایشوز کے ساتھ جو ہمیں کولیبریٹ ہوگا، کہ جو ہمیں لگے گا کہ یہاں یہ پرابلم ہے، ہمیں وہ مٹیریل ویسا ہی بنانا ہے تاکہ ہم اسی طریقے سے کل کو ٹیچرز کو ٹرین کریں گے، اور وہ ٹیچرز کل کو سکولز میں جا کے اسی طریقے سے ٹرین کریں گے۔ ابھی سٹارٹ ہے، وہاں پہ بھی انفینسی سٹیج میں ہے، اور یہاں پہ بھی ابھی ہے انفینسی سٹیج میں ہے کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی۔ اس میں 3-4 چیزوں کا ضرورت ہے کہ جو ہمیں ایٹ لیسٹ ہم ایز ممبرز ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہے یا سمجھنی ہے یا ہمیں لکھنا ہے، سجیشنز ہمیں یہاں سے دینی ہے تاکہ ہم ان کو بھی کل کو ہم یہاں سے جا کے ہمیں سجیشنز لینی ہے کہ ہمارے بانڈی پورہ کے ایشوز میں ہمیں کیا لگتا ہے، یہاں پہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سیل کا تصور ہر تعلیمی سرگرمی کے لازمی عناصر کے طور پر ابھر کر آیا ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں میں بچوں کی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے وقت کی ایک اہم کڑی ہے۔ آج کی میٹنگ کے آخر پر قابل اور ماہر استاد اشتیاق احمد میر نے اپنے تاثرات یوں پیش کیے۔ In this regard, we had an one-day work orientation program regarding guidance and counseling, and we are committed to establish guidance and counseling cell in every school. In light of National Policy of Education 2020, guidance and counseling shall be an important component of schooling, and we are committed to establish this guidance and counseling cell in every school.
Thank you.